الحمد لله الحمد لله الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک کا قیمتی غار پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کے فرما بردار ہو جائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو دوست رکھتے ہیں، تو میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے دعوے میں اس وقت تک سچے ہو نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کی اتباع اور پیروی نہ کر لے، جب تک کہ وہ آپ کے فرامین پر عمل نہ کر لے، آپ کی لائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، وہاں تک ان کا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا کیا ہے؟ بیکار ہے. بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ بیکار ہے. اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بغیر حضور کے ہوئے کوئی بھی شخص جو ہے اللہ کا ہو نہیں سکتا. حضور کے ہوئے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کا ہو سکتا، ڈائریکٹ بارگاہ خدا تک اس کی رسائی ہو نہیں سکتی. جسے بارگاہ خدا تک پہنچنا ہے اسے در مصطفیٰ پر جانا پڑے گا، نبی کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور سنیں پھر
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب اگر یہ لوگ آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی پیروی کر لیں، آپ کے فرما بردار ہو جائیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو پھر میں انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ پھر اس کا صلہ ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت فرمائے گا، اللہ بھی انہیں دوست رکھے گا، اس لیے کہ اے حبیب جو تمہارا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، جو تمہارا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا۔ اور کہا اے حبیب صرف محبت نہیں، آگے کیا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے حبیب جو تمہارا ہو جائے گا وہ میرا تو ہو ہی جائے گا، لیکن فرماتے اے حبیب میں اس کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمت والرضوان فرماتے گئے کہ میرے گناہ اگرچہ کیسے ہی ہیں اور کتنے ہی ہیں، میرے گناہ اگرچہ کیسے ہی ہیں کتنے ہی ہیں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ شفاعت فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، آپ شفاعت فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حبیب جو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور یہ حبیب کیونکہ میری شان یہ ہے واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ حبیب امتیوں پر تیرے لازم و ضروری ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے، آپ کی اتباع کرے، پیروی کرے، اور یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومن کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کی محبت ہمارے اندر زیادہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم گئے تو وہ کامل مومن ہو سکتا نہیں گئے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے گئے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے۔ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری چیزوں سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت نہ کر لے۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ صرف اپنے گھروں میں چراغاں کرنا یہ صرف محبت کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف جو یہ اپنے گھروں پر علم اور جھنڈے لگانا یہ صرف محبت رسول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جلسہ اور جلوس یہ صرف محبت رسول نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اچھی ہے، ثواب کا کام ہے اور کرنا ہی چاہیے، اور ہم لوگ تو شروع سے کرتے گئے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک دم میں دم باقی گئے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اس وجہ سے اللہ حضرت فرماتے گئے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ یاد رکھے گا ہم تو میلاد اپنے گھروں کو سجا کر، جلسہ جلوس کر کے، اسی طریقے سے جھنڈے لگا کر کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی رہیں گے، لیکن صرف ان چیزوں کا نام محبت نہیں ہے۔ اصل محبت ہے نبی کے نقش قدم پر چلنا، نبی کی اتباع کرنا، نبی کی پیروی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا، یہ اصل محبت ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے گئے، قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے میرے محبوب جو آپ دیں آپ کی امتیوں کو چاہیے کہ وہ اسے لے لے، اور جن چیزوں سے اے حبیب آپ بنا کر دیں آپ کی امتیوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے کیا ہے رک جائے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرامین پر عمل کرتا ہے اور جن چیزوں سے حضور نے روک دیا اگر ان سے رک جاتا ہے تو وہ پکا حضور سے محبت کرنے والا کہلاتا ہے، پکا حضور کا عاشق کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، محبت، آپ سے عشق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کو تھا۔
حضور سے محبت کیسے ہونی چاہیے؟ آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، لیکن اللہ اوپر کئی لوگ عشق کے دعوے دار ہیں، لیکن صرف زبانی دعویٰ کے اندر سے کیا ہے؟ کھوکھلے کے، ہر ایک کی بات نہیں کرتا۔ کئی تعداد میں آپ کو ایسے مل جائیں گے صرف زبانی دعویٰ کے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن انہیں عاشقوں کو دیکھا جاتا ہے شادیوں میں نبی کا عشق نظر نہیں آتا، اللہ کو اولاد کی تربیت کرتے وقت نبی کا عشق نظر نہیں آتا، حضور کا ذکر سنتے وقت یا کرتے وقت حضور کا عشق انہیں یاد نہیں آتا گے، وہ صرف زبانی دعوے دار ہوتے گے۔ لیکن اگر تمہیں دیکھنا گے کہ حضور سے عشق کیسا ہوتا گے، حضور سے محبت کیسے ہوتی ہے، حضور کی اتباع اور پیروی کیسے ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا حضور سے کیسی محبت کی جاتی ہے، حضور سے کیسا عشق کیا جاتا ہے۔ ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، روایتوں کے اندر آیا کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا یہ روایت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ ایک قبیلے میں صلح کرانے کے لیے، وہاں کچھ پرابلم ہو گئی تھی، کچھ مسائل ہو گئے تھے، تو صلح کرانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آقا کریم اس قبیلے کے اندر گئے، واپس ہونے میں دیر ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا، اذان دے دی گئی اور جماعت کا وقت ہونے والا تھا، لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے واپس نہیں آئے تھے جس قبیلے میں صلح کے لیے گئے تھے۔ اب صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما گئے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب حضور آئے اور امامت کرائے، کب ہم مقتدی بنے، میرے آقا امام بن کے آگے کھڑے ہو، کب ہم اپنی نماز کو مکمل کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی تو مؤذن رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارگاہ میں عرض کیا، اے صدیق تم نماز پڑھا دو تو میں اقامت کہہ دوں۔ کیا کہا؟ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں، ابھی آپ کا وصال نہیں ہوا گے، اللہ کو پر ایک قبیلے میں صلح کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو مؤذن رسول نے کہا، اے ابو بکر اگر تم امامت کرا دو تو میں اقامت کہہ دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے اقامت کہو، میں نماز پڑھا دیتا ہوں، میں نماز پڑھا دیتا ہوں، اقامت کہو۔ اقامت کہہ دی گئی، صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، نیت باندھنے کے بعد، تکبیر کہنے کے بعد آپ نے رکعات کو باندھ لیا۔ جیسے نماز شروع ہوئی میرے آقا مسجد میں تشریف لائے، نماز شروع ہو گئی، میرے آقا مسجد میں تشریف لائے اور صف کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کتنی اللہ پر کمال کی حدیث ہے اور کیا عشق والی حدیث ہے۔ جب حضور صف میں تشریف لائے تو صحابہ نے تصفیق کرنا شروع کر دیا۔ تصفیق کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو مار کے آواز پیدا کرنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصفیق کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صف میں آ چکے گئے، صدیق اکبر نے اللہ اوپر کہہ کے رکعات کو باندھ لیا گئے۔ اب میرے آقا جیسے تشریف لائے، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار کے آواز کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر جب نماز پڑھاتے ہیں تو کبھی ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے، جب نماز پڑھاتے تو ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے گے، وہ بس اپنے اللہ پر عشق میں اور محبت الہی میں نماز پڑھتے گے، اس لیے آواز پیدا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی صحابہ نے تصفیق کے ہاتھوں پر ہاتھ مارے نا تو صدیق اکبر کے کانوں میں آواز گئی۔ اب جیسے آواز گئی تو عشق دیکھو، صدیق اکبر نے جیسے آواز سنی تو سمجھ گئے یہ آواز ایسے نہیں بلکہ میرے ساتھی کہہ رہے پیچھے حضور آ گئے ہیں، مجھے بتا رہے کہ پیچھے حضور آ گئے گے۔ اب صدیق اکبر کا عشق دیکھیں، حضرت صدیق اکبر نماز میں ہے لیکن جو ہے اپنے آنکھ کے کونے سے حضور کو دیکھ رہے گئے کہ حضور پہلی صف میں آئے کہ نہیں آئے، اپنے آنکھ کے کونے سے حضور کو دیکھ رہے گئے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضور پر نظر پڑی صدیق اکبر نے پیچھے ہونے چاہا، میں پیچھے ہو جاؤں اس لیے کہ امام تو میرے آقا ہی بنیں گے، اللہ اکبر میری کیا مجال ہے کہ میں آقا کو نماز پڑھاؤں، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ یہ سوچ کے آپ جو ہے پیچھے آنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا صدیق مصلی پر کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ۔
کیا کہا؟ مصلی پر کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے حالت نماز میں اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بتایا کہ مجھے حضور نے جو ہے نماز پڑھانے کا حکم دے دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پیچھے آ گئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیے۔ میرے آقا نے نماز ختم کر دی۔ نماز جب مکمل ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا صدیق جب میں نے حکم دیا تھا تو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کیا کہا؟ جب میں نے حکم دیا تھا تو نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ سنو صدیق اکبر کا جواب، اسے کہتے گئے عشق۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کہتے گئے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی کیا اوقات کہ نبیوں کے امام کی امامت کرے؟ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات کہ اللہ اکبر آپ کی امامت کرے، آپ مقتدی بن کے کھڑے ہو جائے اور میں امام بن جاؤں؟ اللہ اکبر۔ گویا کہ صدیق اکبر نے پیچھے ہٹ کے بتا دیا کہ اللہ اکبر میرے آقا تو وہ گئے جنہوں نے معراج کی رات کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ حضور تو وہ گئے جنہوں نے مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی گئے۔ اور جب میرے آقا نے اس وقت امامت فرمائی تھی تو اس وقت نبیوں نے کہا تھا اللہ اکبر کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے ارے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ کہا اللہ اکبر جن کے پیچھے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء مقتدی بن کے کھڑے رہے، وہ نبی کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نبی کا امام صدیق اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھائی۔ ذرا سوچے نماز اہم عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ لیکن صدیق اکبر نے اپنی نماز کو بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا، مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میں نماز میں ہوں، یہ دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کیا چاہتے گے، میرے آقا کیا چاہتے گے۔ اللہ اوپر عشق ایسے ہوتا ہے، عشق ہو تو پھر کچھ دیکھا جاتا نہیں ہے، عشق ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، دنیا کی ہر قیمتی چیز سے اگر حضور سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں کے مقابلے میں تو سمجھ جاؤ حضور سے کیا ہے؟ سچی محبت ہے۔ ورنہ اگر کسی چیز کی محبت زیادہ ہے تو پھر یاد رکھیے گا کبھی بھی حضور سے محبت کامل ہو سکتی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور کے مؤذن تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن زید انصاری، یہ حضور کے مؤذن تھے۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو عبداللہ بن زید جو ہے حضور سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے اندھا کر دے۔ کیا دعا مانگنے لگے؟ اے اللہ مجھے نابینا کر دے، اندھا کر دے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ حیرت میں ہے، حضور کے مؤذن اللہ اکبر آنکھ سے صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن حضور کے وصال کے فوراً بات کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے اندھا کر دے۔ بات کیا گئے؟ ابھی صحابی یہ رسول کا دعا کرنا تھا کہ وہ نابینا ہو گئے، انہوں نے دعا کی اور کیا ہو گئے؟ نابینا ہو گئے، آنکھ سے دیکھانا بند ہو گیا۔ اب اللہ اکبر جو ہے صحابہ نے کہا کہ اے عبداللہ بن زید انصاری کیوں ایسی دعا مانگی، کیوں ایسی دعا مانگی؟ اب اللہ اکبر عشق دیکھو، کہا کہ عبداللہ بن زید انصاری کہتے ہیں یار آنکھوں کو مزہ اس وقت آتا تھا جب وہ چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے، آنکھوں کو مزہ تو اس وقت آتا تھا جب وہ چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے۔ اب تو میرے آقا ظاہر وصال فرما چکے گے، اب تو وہ چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو کہا آنکھیں تو میں نے اللہ سے اس لیے مانگی تھی کہ میں مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہوں، اور جب حضور ہی نہیں گئے تو آنکھیں کس کام کی گئے؟ اللہ اکبر۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمت و رضوان فرماتے گئے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی گئے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی گئے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق ہونا چاہیے۔ کیسا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کا آج جب میں نے ذکر پڑھا روایت کے اندر دل مچل گیا، کیا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا حضرت ثوبان کو بڑے پریشان ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، غمگین ہے، ٹینشن میں گئے۔ اب میرے آقا نے فرمایا
اے ثوبان پریشان کیوں پریشان ہو، کیا تکلیف ہے؟ کہا یا رسول اللہ تکلیف تو کوئی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی روحانی تکلیف بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہ میرے آقا نے فرمایا پھر چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو، تکلیف میں کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک فکر مجھے بہت ستا رکھی ہے، ایک ٹینشن مجھے بہت جو ہے تکلیف دے رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ثوبان کون سا؟ کہا یا رسول اللہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کا دیدار کرتا رہوں گا، جب تک میں زندہ ہوں آپ کا دیدار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں، دل غمگین ہوتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، تو آپ کے مسکراہٹ والے لبوں کو دیکھ لیتا ہوں، اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اب تک تو میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے تسلی حاصل کر لیتا ہوں، لیکن فکر یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم سب جب جنت میں جائیں گے تو یا رسول اللہ ہمارا اور آپ کا کیا مقابلہ، آپ تو جنت میں بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا، آپ تو جنت میں بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا۔ کہا یا رسول اللہ جنت میں ساری نعمتیں ملے گی، ساری لذتیں ملے گی، لیکن یا رسول اللہ اگر جنت میں آپ کا چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا تو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا، سکون کیسے ملے گا؟ اسے کہتے گئے عشق کہ اللہ کو پر جنت میں بھی صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گے۔ اللہ کو پر تو حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو پریشان ہوں کہ جنت میں آپ تو بہت اونچے درجے پر ہوں گے اور میں پتہ نہیں کہاں کس اللہ اکبر درجے میں ہوں گا، آپ کا چہرہ دیکھوں گا نہیں تو میرے دل کو تسلی کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا خاموش ہو گئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد جو ہے انہیں مژدہ سنایا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ آپ کی اتباع آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ ان لوگوں کو قیامت کے دن بھی اپنے نبی کا دیدار عطا فرمائے گا، اپنے نبی کا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، حضور سے عشق کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کو تھا، جیسے نبی کے اصحاب کو تھا، ایسا عشق ہونا چاہیے۔ اب سنیں جو میرا اصل موضوع ہے جس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ اکبر، ایسا عشق جو صحابہ نے کیا، ایسی محبت جو صحابہ نے کی، حضور سے ٹوٹ کر عشق کیا، حضور سے ٹوٹ کر محبت کی۔ اللہ اکبر، ایسا عشق اور ایسی محبت اگر 14ویں صدی کے اندر اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے اور جس عاشق نے 14ویں صدی کے اندر ایسا عشق سارے مومنوں کے دل میں پیدا کیا گیا، اگر 14ویں صدی کے اندر حضور سے اگر ایسا عشق کسی نے کیا گیا تو اس ذات کا نام امام محمد رضا ہے، اس ذات کا نام امام محمد رضا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا حضور سے عشق کیا، سنو۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے کہ انہیں جانا، بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیسا عشق کیا؟ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ کیا کہا؟ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت بیمار ہو گئے، کئی حکیم آئے، دیکھا یار کوئی بیماری پکڑ میں نہیں آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چھوڑو، یہ وہ بیماری نہیں جو پکڑی جا سکے، یہ وہ بیماری نہیں جسے پکڑا جا سکے، یہ وہ بیماری ہے ہی نہیں، کہا چھوڑو جاؤ، اس کا علاج ہو ہی نہیں سکے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کیوں یہ مجھے درد ہو رہا ہے، کیوں میں بے چین اور بے قرار ہوں؟ سنو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، ارے عشق مصطفیٰ سے جو تڑپ رہا ہے اسے دنیا کی دوا کی کیا ضرورت ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں عشق ایسا ہونا چاہیے، فرماتے ہیں سنو لوگو، تم دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس مانگو گے تو نہ جانے تمہیں کیا سے کیا مل جائے گے، لیکن آؤ میرے کریم کے در پر آؤ، یہاں کیسا ملے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے دربے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے دربے بہا دیے۔ اور فرماتے سنو میرے آقا کے بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے،
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، فرماتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں سے کوئی نہ سنتا ہی نہیں، بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور اللہ اکبر ایسا عشق کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے لوگوں اگر میرا عشق دیکھنا چاہتے ہو نا تو میرے دل کو نکال کر دیکھو، ایک پر اللہ لکھا ہوگا دوسرے پر محمد لکھا ہوگا، ایک پر اللہ لکھا ہوگا دوسرے پر محمد لکھا ہوگا۔ اور ایسا عشق امام اہل سنت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر ایک بات میرے کو یاد آئی، سنو، ایک ریاست نان پارا کا ایک نواب تھا، تو کچھ شاعر تھے تو اس نواب کی شان میں قصیدے لکھنا شروع کر دیے، نواب کی شان میں قصیدے لکھے، اور کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی آئے، اور آنے کے بعد کہا اے احمد رضا ریاست نان پارا کا ایک نواب ہے، نواب جو اس کی شان میں قصیدے لکھتا ہے قصیدے، تو وہ نواب جو ہے اسے بہت نوازتا گے، بہت نوازتا گے، بہت عزت کرتا گے۔ اگر کوئی قصیدہ اس کی شان میں لکھتا گے تو اعلیٰ حضرت سے کچھ لوگوں نے کہا اے احمد رضا آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دو نواب کے بارے میں، کیا لکھو آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دو نواب کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری اتنی جرات کہ تو نواب کی بات کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، نواب کی بات کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ کہا میں نواب کا قصیدہ لکھوں کا سن، میں لکھتا ہوں کس کا قصیدہ لکھتا ہوں، کس کے نعت لکھتا ہوں سن۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان گے، یہی پھول خار سے دور گے، یہی شم ہے کہ دھواں گے۔ اور فرماتے سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، کیا لکھا کروں مدح، مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف، کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کا مطلب ہوتا ہے مالدار دولت والے پیسے والے، کروں مدح اہل دول رضا۔ فرماتے پڑے اس بلا میں میری بلا، فرماتے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میرا دین تو حضور سے محبت کرنا ہے، میرا دین تو حضور سے عشق کرنا ہے۔ میں کسی نواب کے بارے میں نہیں لکھ سکتا، میں جب بھی لکھوں گا اپنے آقا کی شان لکھوں گا، اپنے مولا کی شان لکھوں گا، اور ایسی شان لکھوں گا کوئی لکھ بھی نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر خود اعلیٰ غضب فرماتے کہ میں حضور سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اعلیٰ حضرت اتنا پیار کیا کہ آج بھی اگر کوئی عقیدت سے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہدایے کے بخشش اگر سرحان رکھ کے سو جائے ایک نہ ایک دن حضور سے اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ ایسا حضور سے عشق، ایسی محبت کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ عشق کی انتہا دیکھو یا محبت کی انتہا دیکھو۔ اللہ آپ کے خلیفہ کے علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، ایک دن علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے کہا احمد رضا اے اعلیٰ حضرت، اے امام عشق محبت، آپ نے وہابیوں کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھی گئے، آپ نے وہابیوں کے حق میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اللہ اکبر آپ نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن آپ کی کتابیں اتنی مشکل ہوتی ہے کہ لوگ پڑھ نہیں پاتے۔ آپ نے دیوبندیوں کا رد لکھا، اتنی مشکل کتابیں لکھی آپ نے رافضیوں کا رد لکھا، بڑا مشکل لکھا گیا، آپ نے جو کہ کئی فرقوں کا رد کیا گیا، بڑے مشکل الفاظ ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے گئے۔ تو اے احمد رضا آپ رد کرنے میں تھوڑی نرمی کرو، کیا کہا رد کرنے میں تھوڑی نرمی کرو تاکہ لوگ آپ کی کتابیں پڑھ پائیں سمجھ پائیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید صاحب نعیم الدین مراد آبادی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں وہابیوں کا رد لکھنے میں نرمی کرو، میں دیوبندیوں کا رد لکھنے میں آسان الفاظ استعمال کرو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو، میرا دل تو یہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور گستاخ رسول کا سر ہو۔ کہا جتنے گستاخ ہیں احمد رضا تو یہ چاہتا ہے سارے گستاخوں کی گردن کو، ان کے سروں کو قلم کر دے، اس لیے کہ میں کسی گستاخ کو زمین پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ کو اعلیٰ غضب فرماتے ہیں لیکن سید صاحب اللہ نے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں دی ہے، قلم بھی دیا گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میری قلم بھی تلوار کا کام کرتی ہے،
میری قلم بھی تلوار کا کام کرتی ہے. اعلیٰ حضرت خود لکھتے گئے کل کے رضا گے خنجر خوخار برقبار, کل کے رضا گے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے, اور اگر بدماشی کی شر کیا تو سن لے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ رضا کے نیزے کی مار گے کہ عدو کے سینے میں گار گے. اور کیسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار گئے, کہ یہ وار وار سے پار گئے. اللہ کو پر ایسا عشق کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب کوئی بندہ ایسا عشق کرتا ہے نا, ایسی محبت, اور دیکھو تو ذرا آج تو صرف محبت کے اور عشق کے دعوے گئے. اعلیٰ حضرت نے جو عشق کیا نا, ایک روایت, ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کسی دعوت پر تشریف لے گئے, سارے ساتھی بھی آپ کے تھے, دسترخوان لگا دیا گیا. دسترخوان جب دسترخوان لگ گیا تو سارا کھانا بھی حاضر کیا گیا. اعلیٰ حضرت بیٹھے گئے, آپ کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں کھانے کے لیے. اتفاق سے اس کھانے کے اندر ککڑی موجود تھی. کیا تھی؟ ککڑی سمجھتے نا آپ لوگ؟ ککڑی تھی, موجود تھی ککڑی. اللہ کو اعلیٰ حضرت نے ککڑی کو دیکھا کہ تھال میں کاٹ کے سجا کے رکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے جب کھانا شروع کیا, سب سے پہلے آپ نے اس ککڑی کو اٹھایا اور آپ نے جو ہے ایک ٹکڑا آپ نے کھایا, پھر دوسرا ٹکڑا کھایا, پھر تیسرا ٹکڑا کھایا. اللہ اکبر. اب آپ کے جو ساتھی تھے وہ بھی اس ککڑی کو کھانا چاہتے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں, کوئی ککڑی نہیں کھائے گا, آج تھال میں جتنی بھی ککڑی ہے ساری ککڑی میں کھا جاؤں گا. اللہ بس سارے ساتھی حیران ہیں کہ ہم نے کبھی اعلیٰ حضرت کو, احمد رضا کو اتنا زیادہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, لیکن آج اتنا زیادہ کہہ رہے کہ پورے تھال کی ککڑی میں کھا جاؤں گا. اللہ اکبر, کیا بات ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے پوری ککڑی کھا لی. تو اب کسی نے پوچھا احمد رضا پورے تھال کی ککڑی کھا گئے, کیا بات ہے, زیادہ بھوک لگی تھی, حالانکہ آپ تو اتنا زیادہ کھاتے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ ککڑی کھانا میرے آقا کو پسند تھا. کیا فرمایا؟ ککڑی کھانا میرے آقا کو پسند تھا. اگلی بات سنیں, کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمائے. کہا کہ یہ تھال میں جو ککڑی رکھی ہوئی تھی, میں نے پہلا ٹکڑا کھایا, مجھے کڑوا لگا, دوسرا کھایا کڑوا لگا, تیسرا لگا, تیسرا کھایا کڑوا لگا. جب یہ کڑوا تھا میں نے کسی کو کھانے نہیں دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی کڑوا کھائے گا تو کھانے کے بعد تھو تھو کرے گا, تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ جو کھانا میرے محبوب کو پسند ہو وہ کھانا کوئی کھا کے تھو تھو کرے, یہ پسند نہیں تھا. اس وجہ سے میں پوری ککڑی کھا گیا تاکہ کوئی میرے آقا کے پسندیدہ کھانے کی بے ادبی نہ کرے. کہا کہ کوئی میرے آقا کے پسندیدہ کھانے کی بے ادبی نہ کرے. سوچو, اللہ پر اسے عشق کہتے گئے. عشق کے دعوے کرنا اور ہے اور عشق کر کے بتانا اور گئے. اور جب بندہ ایسا عشق کرتا گئے تو پھر میرے آقا اسے ہندوستان کا احمد رضا بنا دیتے گئے, اللہ اکبر, ہند کا حسان بنا دیتے گئے. سنیں, اعلیٰ حضرت جب پہلی مرتبہ حج کے لیے حرمین شریفین گئے, مدینہ منورہ حاضر ہوئی, پہلے آپ جو ہے روزہ رسول پر پہلے دن حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد روزہ رسول کو دیکھا, مسکرائے. مسکرانے کے بعد کہا یا رسول اللہ بریلی میں رہ کر آپ کا دیدار کرتا تھا. بولے سبحان اللہ. بریلی میں رہ کر آپ کا دیدار کرتا تھا, لیکن وہ خواب میں ہوتا تھا. یا رسول اللہ بڑے مشکلوں کے بعد مدینے آیا ہو, اب تو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو, اب آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہو. اللہ اکبر. سنیں ذرا, جب یہ کہا پہلے دن زیارت نہیں ہوئی, دوسرے دن پھر آئے, روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سائل آیا گئے, بھکاری آیا گئے, یہ آنکھیں تو اللہ نے دی گئے صرف دیدار کے لیے, اور وہ بھی احمد رضا کی آنکھیں گئے, وہ تو آپ ہی کا دیدار کرنا چاہتا ہے. کہا یا رسول اللہ جب تک دیدار نہیں ہوگا مدینے سے نہیں جاؤں گا, جب تک دیکھوں گا نہیں, جب تک جمال جہاں آرا کا جلوہ نہیں دیکھوں گا وہاں تک نہیں جاؤں گا. دوسرے دن بھی زیارت نہ ہوئی, تیسرے دن تو پھر جو ہے پکا ارادہ کر کے آئے اور روزے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ یہیں پر بھوکا بیٹھا رہوں گا, یہیں پر پیاسا بیٹھا رہوں گا, لیکن یہ اس وقت تک آپ کے بارگاہ سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ احمد رضا کو اپنا دیدار نہ عطا فرما دے, نہیں جاؤں گا. اللہ پر کہیں دیر تک بیٹھے رہے. پھر بیٹھے رہنے کے بعد آپ نے سوچا چلو کچھ لکھتے گئے, اور پھر آپ گنگنانے لگے وہ سوئے لال ہزار پھرتے گئے. اب لکھنے لگے, اللہ کو پر آپ جو گنگنانے لگے کہ وہ صبح لال ہزار پھرتے گئے, تیرے دن اے بہار پھرتے گئے. اور فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں دیکھ بھی رہے گے اور کہہ بھی رہے. کیا دیکھ رہے؟ بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے نواب, بڑے بڑے مالدار حضور کی چوکھٹ پر آ کر ادب سے کھڑے گئے. تو پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے.
یا رسول اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے. آپ نے کئی اشعار لکھے, دیدار نہیں ہوا. پھر اللہ کو بس ذرا غور کرے, آخر میں لکھتے ہیں رضا چھوڑ, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے, تو دیدار کرنا چاہتا ہے, دیکھ تیرے جیسے کئی کتے یہاں پر پڑے ہوئے گئے. دیدار نہیں ہوگا, صرف اتنا کہنا تھا. اللہ اکبر, آقا کی رحمت جوش میں آئی اور جو ہے روزہ رسول سے آواز آئی, احمد رضا لے اپنی جاگتی آنکھوں سے میرا دیدار کر لے, اپنی جاگتی آنکھوں سے میرا دیدار کر لے. آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کر رکھے گے اور پھر کہہ رکھے گے اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ انسان ہے, یہ انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. دیدار کر رکھے گے. اب دیدار کر رہے تھے تو دل سے آواز آئی احمد رضا سجدہ کر لو. کیا ہے دل سے آواز ہے, احمد رضا ذرا چہرہ دیکھو, حسن دیکھو, کمال دیکھو, احمد رضا سجدہ کر لو. اللہ حضرت خود لکھتے گئے پیش نظر وہ نوبہار. کیا لکھا؟ پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار. پھر کہتے ہیں نہیں احمد رضا روکیے, سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. روکیے, سر کو روکیے, یہاں یہی امتحان ہے. کہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ کے سجدہ کر لو. اسی نبی نے سجدہ کرنے سے منع کیا گئے, رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں کی گئے. احمد رضا فرماتے گئے روکیے, سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. لیکن دل نہیں مان رہا تھا. پھر کہتے ہیں احمد رضا سجدہ تو ہونا ہی چاہیے, لیکن کیسا؟ اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں, اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. احمد رضا جب جمال جہاں آرا دیکھ رہے ہو تو دل سے سجدہ کر لو, دل کو اس بارگاہ میں جھکا دو, اور ایسا جھکا دو کہ یہ دل صرف مصطفیٰ کی یاد سے تڑپے, مصطفیٰ کے عشق سے تڑپے, اور کسی کی یاد دل میں نہ ہو. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت ایک کلام میں کہتے گئے اللہ پر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہ اکبر, ایسا عشق ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے خود بھی عشق کیا, اپنے ماننے والوں کو بھی عشق کرنے کی دعوت دی, اور کہا نبی سے عشق کرو. اور اللہ اکبر, اعلیٰ حضرت کا فیضان دیکھو 100 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن آج گھر گھر میں رضا رضا ہو رہا ہے. آج گھر میں احمد رضا اعلیٰ حضرت عشق محبت کے نعرے لگ رہے گے. اور اللہ اکبر کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہم جس سلسلے میں مرید ہیں, ہم نے اپنا ہاتھ جس پیر کے ہاتھ میں دیا گے, انہوں نے تو کہا ہے جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو رضا کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اب کوئی بھی ہو, کسی برادری کا ہو, کسی نسل کا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں ہمارا وہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے, جو اعلیٰ حضرت سے عشق کرتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کی گئے, قبر میں جاؤ گے تو یوں کہو گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور جب میدان محشر ہوگا, قیامت کا دن قائم ہوگا, اس وقت اللہ پر اگر اعلیٰ حضرت کی محبت لے کر گئے ہو تو کہو گے یا رسول اللہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے عاشق اعلیٰ حضرت کی محبت لے کر آئے گے. اور پھر میرے آقا شفاعت فرمائیں گے کہ یاد رکھیے گا یہ سفر و مظفر کا پاکیزہ مہینہ ہے. اور قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر کس کی محبت ہونی چاہیے؟ نبی سے. اپنے نبی سے پیار کرے, اپنے آقا سے پیار کرے, اپنے آقا کی محبت میں جو میرے آقا نے فرمایا اسے کرے, جس سے میرے آقا نے منع فرمایا اسے رک جائے. اور یہ باتیں کب پتہ چلے گی؟ جب آپ لوگ علم دین سیکھو گے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا. اور سب سے بڑی بات یہ, ہم نبی کی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا امتیو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اب جو بندہ نماز میں نہیں آتا وہ سوچے ذرا وہ کس طرح کا نبی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.